دوستو آج کی اس تحریر میں آپ لوگ تاریخ کی ایک ایسی عجیب و غریب رانی کے بارے میں جانیں گے جو ویسے تو اتنی زیادہ بہادر اور تیار تھی کہ اس کی بہادری قصے آج بھی دنیا کے الگ الگ حصوں میں سنائے جاتے ہیں، مگر دوسری طرف اتنی زیادہ عیاش بھی تھی کہ ان کی عیاشیوں کی تاریخ کے صفحات بڑے پڑے ہیں، زیادہ عیاشی جن کے بارے میں آپ سن کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس رانی کی عیاشیوں نے ہی اس کے سارے اچھے کارناموں پر پانی پھیر دیا۔ اس رانی کو تاریخ میں نازنیگا مونڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس رانی کی تاریخ پیدائش 1583 میں افریقہ کے اس علاقے میں ہوئی تھی جہاں آج کے دور میں کے علاقے کو ناڈنگو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ نازنگا نام کی لڑکی ناڈونگ کے بادشاہ اور اس کی ایک کنیز کی ناجائز اولاد تھی۔ نازنگا کے ساتھ ساتھ اس کی دو بہنیں اور اس کا ایک نیگولا نام کا بھائی بھی تھا۔ مورخین کی ماننا ہے کہ نازنیگا بچپن سے ہی ایک مضبوط جسم کی مالک تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے باپ یعنی ناڈونگ کے بادشاہ نے بچپن سے ہی اس کی فوجی ٹریننگ بھی شروع کر دی تھی۔ زیادہ تر جنگجوؤں میں نازنیگا کا باپ کو اپنے ساتھ ہی لے جایا کرتا تھا۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ نازنیگا پرتگال زبان کو لکھنا پڑھنا اور بولنا بھی اچھی طرح سے سیکھ لیا تھا۔ وہیں دوسری طرف نازنیگا کا بھائی یعنی نیگولا ایک بیوقوف انسان تھا، بہت زیادہ سست اور بزدل انسان تھا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی جب نازنیگا کے والد کی موت ہوئی تو اس کی گدی پر نازنیگا کی بجائے اس کے بھائی یعنی نیگولا کو ہی بٹھایا گیا، کیونکہ کچھ بھی ہو آخر مرد تو مرد ہے۔ جبکہ اس کے دور میں افریقہ کے علاقے میں عورت کی بادشاہت کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ نازنیگا نے پھر بھی بڑے سکون کے ساتھ اپنے بھائی کی سلطنت میں زندگی گزارنا شروع کر دی تھی، لیکن کچھ وقت کے بعد ناڈونگ کے نئے بادشاہ یعنی نیگولا نے اپنی بہن نازنیگا کے چھوٹے سے بھائی پر یہ الزام لگایا کہ یہ بادشاہ یعنی مجھے کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ بس اسی الزام کی وجہ سے ہی سب سے پہلے نیگولا نے نہ صرف نازنیگا کے چھوٹے سے بیٹے کو قتل کیا بلکہ نازنیگا کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہی کیا کبھی بھی دوبارہ ماں نہ بن سکے۔ اس خطرناک ظلم و ستم کی وجہ سے اب نازنیگا اپنے بھائی کی سلطنت کو چھوڑ کر ایک پڑوسی سلطنت یعنی میتبابا میں چلی گئی اور وہیں رہ کر اپنی باقی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ لیکن پھر کچھ وقت کے بعد یعنی 1622 میں اس کی بھائی نیگولا کو پرتگالیوں کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس کے بھائی نیگولا نے اپنی بہن یعنی نازنیگا کی طرف ایک خط روانہ کیا جس میں خط میں لکھا کہ وہ ہر حال میں اپنے خاندانی سلطنت کو بچانے کے لیے اپنے بھائی نیگولا کی مدد کرے۔ دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ نازنیگا نے اپنی ہی اوپر ہونے والے تمام ظلم و ستم کو بھلا کر اپنے بھائی کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھائی کی طرف پرتگالی صلح کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچی تو پرتگالی اور نازنیگا کے بیچ صلح کے لیے جو میٹنگ ہوئی اس کی کہانی بھی مورخین بڑی دلچسپ طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پرتگال کے لوگوں نے نازنیگا صلح کرنے کے لیے بلایا تھا۔ جس کمرے میں بلایا تھا اس کمرے میں صرف اتنی ہی کرسیاں موجود تھی جتنے اس کمرے میں پرتگالی لوگ موجود تھے، یعنی ان لوگوں کا یہ مقصد تھا کہ نازنیگا ہم لوگوں سے کھڑے ہو کر بات کرے گی۔ لیکن جب نازنیگا نے ایسی کنڈیشن دیکھی تو فوراً اپنے ساتھ موجود ایک غلام کو آرڈر دیا اور وہ غلام فوراً نازنیگا کی کرسی بن گیا۔ اس کے اوپر بیٹھ کر نازنیگا نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان لوگوں سے بات چیت کی۔ وہ اپنے بھائی کی طرف سے ان لوگوں سے صلح کرنے کی کامیاب ہو گئی، لیکن دوستو پرتگالی لوگ اپنے اس ایگریمنٹ پر قائم نہ رہ سکے اور صلح ہو جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے ایک بار پھر سے ناڈونگ کے علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ اس علاقے پر نہ صرف حملہ کرتے بلکہ سارا مال لوٹ لیتے۔ سلطنت میں رہنے والے لوگ صرف سارے لوگوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں سے پریشان ہو کر اب نازنیگا نے اپنے بھائی نے یعنی نیگولا کو زہر دے کر مار دیا اور خود سلطنت کی گدی پر بیٹھ گئے۔ سلطنت بیٹھتے ہی نازنیگا نے سب سے پہلے پرتگال لوگوں کے چھکے چھڑا دیے۔ کچھ وقت سب سے پہلے پوری سلطنت میں لوٹ پاٹ کرنے والے یہ پرتگالی لوگ اب اس علاقے سے اپنی جان بچا کر بھاگنے میں ہی کامیابی سمجھنے لگے۔ لیکن دوستو کچھ وقت کے بعد ہی نازنیگا کو اپنے جاری نیکسٹ پارٹ کے لیے انتظار کیجیے گا۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنا مت بھولیے گا۔